اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکتا ہو اور زمین پر سجدہ بھی کر سکتا ہو، صرف اس بندے پر فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ فرض نماز اس کے لیے فرض ہے کہ وہ فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھے، واجب نماز اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے، سنت نماز اس کے لیے سنت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ اب عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ زمین پہ سجدہ دے بھی نہیں سکتا اور پھر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے قیام کرنا۔ جو بندہ زمین پہ سجدہ نہیں دے سکتا اس کو چاہیے کہ وہ اول تا آخر نماز اپنی بیٹھ کر پڑھے۔ جو بندہ زمین اگرچہ کھڑا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، لیکن زمین پہ سجدہ نہیں دے سکتا۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے زمین پہ سجدہ دینا۔ تو جو بندہ چل پھر سکتا ہے اور سجدہ بھی زمین پہ دے سکتا ہے تو اس کے لیے تو قیام اس قدر فرض ہے کہ جس قدر اس کے لیے ممکن ہو۔ مثال کے طور پر فرض نماز میں اگر وہ صرف اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہے، باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لے۔ ایک رکعت فرض نماز میں وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، دوسری میں اس کی ہمت نہیں ہے تو اسی رکعت میں بیٹھ جائے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو بندہ کھڑا بھی ہو سکتا ہو اور زمین پہ سجدہ بھی دے سکتا ہو۔ لیکن جو بندہ زمین پہ سجدہ نہیں دے سکتا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اول تا آخر وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا۔ اب ہمارے ہاں جو نماز میں غلطیاں کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر یہ کرسی ہے، میں نے صف میں رکھی ہوئی ہے، ایک شخص جو زمین پہ سجدہ بھی نہیں دے سکتا وہ نماز میں آتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب خرابی یہ لازم آتی ہے کہ وہ نمازی سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے پیچھے صف باندھی ہوئی ہے، یہ صف سے آگے نکلا ہوا ہے، سارے نمازی صف میں کھڑے ہیں اور یہ اس طرح کھڑے ہو کر ادھر یہ کہتا ہے بھئی میں مریض ہوں، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب سارے نمازی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو یہ صف سے علیحدہ ہو گیا، منفرد ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو یہ تھا کہ آپ مکمل اول تا آخر بیٹھ کر نماز پڑھتے، آپ کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ زمین پہ سجدہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ طریقہ بھی درست نہیں کہ بندہ صف میں کرسی نہ لگا کر تو آگے کھڑا ہو جائے، یہ بھی نہیں طریقہ درست کہ بندہ کرسی پچھلی صف میں رکھ لے اور پاؤں جو ہے وہ اگلے نمازیوں کے ساتھ ہوں اور بیٹھا پچھلی صف میں ہو۔ اگرچہ پچھلی صف میں کوئی بندہ موجود نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے نا یہ بیٹھا تو پچھلی صف میں ہے، اس کے تو صرف پاؤں اگلی صف میں ہے۔ تو لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ زمین پہ سجدہ نہیں دے سکتا، کھڑے ہو سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، وہ آئے مسجد میں، پہلی تو کوشش کرے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر زمین پر نماز پڑھنے سے بھی اس کو مسئلہ بنتا ہے بیماری کا تو ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر کرسی پر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکے، سجدے کے لیے زیادہ جھکے، آگے اس طرح ہاتھ نہ کرے، اس کے لیے بس یہ جھکنا ہی رکوع سجود کے اشارے کے لیے کافی ہے۔ بس وہ رکوع اس طرح کرے گا، تھوڑا جھکے گا، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو کرسیاں اس مسجد میں تو نہیں ہے، بعض مسجدوں میں اس طرح کرسیاں ہوتی ہیں کہ جس پہ آگے ایک لکڑی سی لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، ماتھا بھی ٹیک لیتے ہیں۔ وہ درست نہیں ہے طریقہ۔ وہ طریقہ اس لیے درست نہیں ہے کہ جو بندہ زمین پر سجدہ نہیں دے سکتا، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ دونوں چیزیں جمع کر رہا ہے۔ ایک تو اس نے زمین پر سجدہ دینے والی صورت بھی بنا لی کہ آگے پھٹے کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو ماتھا بھی ٹیک رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ نماز بھی جو ہے نا وہ سجدے کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، وہ تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو در حقیقت وہ دو کام کر رہا ہے، وہ حقیقتاً زمین پہ سجدہ کرنے کی نقالی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ سجدے کا نائب بھی ادا کر رہا ہے۔ تو ایک وقت میں یا تو اصلی شے ہوگی یا اس کا نائب ہوگا۔ یہ پھٹا آگے رکھ کے اس کے اوپر جو سجدہ کیا جاتا ہے، اس میں وہ دونوں چیزوں کو جمع کر رہا ہے کہ اس پھٹے کو زمین کے قائم مقام کر رہا ہے اور خود جو ہے نا وہ سجدہ حقیقتاً کر بھی نہیں رہا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، حقیقت اور مجاز ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک چیز اور اس چیز کا نائب ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ آگے پھٹے وغیرہ پر بالکل ہاتھ نہ رکھے، ماتھے کو نہ ٹیکے، بلکہ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے اور سجدے کے لیے ذرا اسے زیادہ جھکے، بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو اس میں غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں چل پھر سکتا ہوں لہذا میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر لیتا ہوں، بعد میں بیٹھ جاتا ہوں، حالانکہ زمین پہ سجدہ نہیں دے سکتے۔
ان کو چاہیے کہ مکمل اول تاخیر وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے. اول تاخیر انہوں نے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے. اس بار مدینہ پاک جب میری حاضری ہوئی تو حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں حاضر ہوا. تو ان کے پوتے ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب حافظہ اللہ، بہت مدینہ پاک کے جید عالم ہیں، اور وہ مدینہ پاک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اور سعودی عرب کی کوئی ایک آدھ ایسی کانفرنس نہیں ہوتی کہ جس کے اندر آپ کی شرکت نہ ہو، یعنی ہر کانفرنس کے اندر آپ کی شرکت ہوتی ہے، باوجود یہ کہ وہ اہل سنت ہیں، اور بلکہ سعودیہ کے اندر وہ امام اہل سنت کہلاتے ہیں. ان کے گھر میں حاضر ہوا تو مغرب کا ٹائم تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ نماز پڑھی. ڈاکٹر صاحب زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں اور کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، تو بالکل میرے ساتھ انہوں نے اس طرح نماز پڑھی کہ ساتھ صوفہ رکھا ہوا تھا. وہ اس طرح کرتے تھے کہ سجدہ بھی زمین پہ دیتے تھے، قیام میں کھڑے بھی ہو جاتے تھے، اور جب اتحیات پڑھنے کی باری ہوتی تو ساتھ وہ صوفے پر جو ساتھ رکھا تھا اس پہ بیٹھ جاتے تھے. تو میں نے بڑا سوچ و بچار کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے. تو کتابوں میں بہرحال وہ طریقہ اسی طرح ملا کہ جو بندہ ویسے تو نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن لاٹھی وغیرہ یا کسی عصا کے سہارے پر یا دیوار کے سہارے کے ساتھ بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اس صورت میں کہ جب وہ زمین پہ سجدہ دے سکتا ہے. اصل بات ادھر ہی آ رہتی ہے، اگر وہ زمین پہ سجدہ دے سکتا ہے تو بہر صورت اس کے لیے جس قدر ممکن ہو قیام اس کے لیے فرض ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کرتے تھے کہ سجدہ بھی زمین پہ کرنا، کھڑے بھی ہونا، اور جب بیٹھنے کی باری ہوتی تو پھر وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے لہذا کرسی بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ ہے احتیاط شرع شریف میں. جن لوگوں نے دین پڑھا ہے انہیں اس مسئلے کا معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر باریک ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے چونکہ وہ علم کا ہمارے ہاں معیار یہ ہے نا، بس اس بندے کو دیکھا جی یہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، ہر بندے کی بیماری مختلف ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ دو میں آپ کے سامنے جزیات بیان کرتا ہوں. باری شریف میں لکھا ہے ایک بندہ اگر گھر پر نماز پڑھے گا تو وہ قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، لیکن اگر وہ چل کر مسجد میں آئے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھ لے گا لیکن وہ اتنا تھک جائے گا کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں نماز پڑھے اور قیام کر کے نماز پڑھے. قیام کا مطلب کھڑے ہو کر نماز پڑھے. مسجد میں آئے گا تو بیٹھ کر پڑھے گا فرض نماز، گھر میں پڑھے گا تو کھڑے ہو کر پڑھے گا، تو اس کے لیے جماعت ساقط ہے. جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. اچھا، اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے ایک بندہ چل پھر سکتا ہے لیکن ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کا اسے کہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس طرح کہ وہ انہیں جتنا مرضی دوڑا لے بھگا لے بھاگتے رہیں گے، لیکن انہوں نے کہا جائے نا ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو بعض ایسے بندے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کا بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، چل پھر سکتے ہیں. ویسے تو عام طور پہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ چل پھر سکتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہر بندے کی بیماری چونکہ ایک جیسی نہیں ہوتی. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ چل پھر سکتے ہیں تو ایک جگہ پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جو ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ان کے پاؤں میں درد ہوگا اور وہ فوری بیٹھنے کی طرف مائل ہوں گے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. بہرحال یہ چند مسائل تھے کرسی پر نماز کے حوالہ سے اور قیام کے حوالہ سے. انشاءاللہ جو مجھے آگے ٹائم ملے گا تو میں ان مسائل کو کلیئر کروں گا. اب میں نماز جنازہ کی طرف آتا ہوں. نماز جنازہ جو ہمارا آج کا اصلی ٹاپک ہے. نماز جنازہ یہ جو قاری صاحب نے درس رکھا ہے نا، یہ حقیقت آپ کو علم دین کا ٹیسٹ چکھا رہے ہیں. یہ پورا علم دین نہیں پڑھا رہے. علم دین تو اس قدر باریک ہے اور اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اگر سارا سال بھی یہ درس ہو تو سارا سال بھی جو مسائل ختم نہیں ہوتے. یہ تو صرف آپ کو ایک ٹیسٹ وہ چکھا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ علم دین ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا نماز جنازہ کے حوالہ سے. نماز جنازہ میں دو فرض ہیں. نماز جنازہ میں دو فرض ہیں. ایک یہ کہ بندہ نماز جنازہ کھڑے ہو کر ادا کرے، بلا ضرورت بیٹھے نہ. بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی. کھڑے ہونا، قیام کرنا، یہ نماز جنازہ کے اندر فرض ہے. اچھا، یہ قیام کی بات آئی تو تھوڑا عرض کر دوں. فرض نماز میں، واجب نماز میں، وتر میں اور سنت فجر میں قیام کرنا ضروری ہے. یعنی فجر کی جو سنتیں ہیں نا وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے. یہ جو ہماری تراویح کی نماز ہے نا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تراویح میں تھک جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بلا کراہت جائز ہے. کیونکہ یہ تراویح سنت نماز ہے اور سنت نماز کے اندر قیام فرض نہیں ہے، سنت ہی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے لڑکے
بہانا کرتے ہیں نا جی میرے تو پاؤں میں درد رہتا ہے، میں 20 رکعت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ سنت تراویح کے اندر قیام کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہی ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ثواب کم ملے گا، لیکن نماز تراویح ہو جائے گی۔ لیکن نماز جنازہ، فرض نماز، وتر نماز اور فجر کی سنتوں کے اندر قیام کرنا ضروری ہے، یعنی کھڑے ہو کر یہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز جنازہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا پہلا فرض ہے قیام کرنا۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا، 4 بار اللہ اکبر، جو امام کہے تو ساتھ ساتھ آپ بھی اللہ اکبر، کوئی چیز نہیں آتی آپ کو، صرف اللہ اکبر کہنا آتا ہے، کھڑے ہو کر بس اللہ اکبر امام کے ساتھ کہتے رہیں، جنازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو 4 تکبیریں ہیں نا، 4 بار اللہ اکبر کہنا، حقیقتاً یہ 4 رکعتوں کے قائم مقام ہے، کہ جو بندہ یہ 4 تکبیریں کہتا ہے گویا کہ وہ 4 رکعات ادا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر 1 رکعت بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، 4 رکعت والی نماز ہے۔ اسی وجہ سے یہ 4 کی 4 تکبیریں علیحدہ علیحدہ فرض ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے کہا اگر کسی بندے کو کچھ نہیں آتا، صرف کھڑے ہو کر 4 تکبیریں کہہ لے، نماز جنازہ ہو جائے گا۔ اب میں نماز جنازہ کا آپ کے سامنے مختصر سا آسان طریقہ عرض کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو اس لیے عرض کروں، آپ تو نمازی حضرات ہیں، آپ کو تو نماز جنازہ پڑھنا آتا ہے، لیکن وہ جو نوجوان ہیں جنہیں نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں نماز جنازہ پڑھنا کوئی کتنا مشکل کام ہے۔ میں آسان سا طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس طریقے کے مطابق ہر بندہ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، سنت کے مطابق بھی۔ وہ یہ ہے، پہلی تکبیر کے بعد جس وقت امام تکبیر کہے اللہ اکبر، ہم نے بھی پیچھے تکبیر کہہ کے نماز میں شامل ہو گئے۔ اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے، مکمل ثنا پڑھیں، نماز والی ثنا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَجَلَّ ثناؤ کا کہنے کی بھی کوئی خاص حاجت نہیں ہے، آتا ہے کلمہ تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو ٹھیک ہے، نماز والی ثنا پڑھ لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کلمہ۔ تو پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، بے شک نماز والی پڑھ لیں۔ دوسری تکبیر کے بعد اگر آپ کو نماز جنازہ والا درود پاک آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ وہ جو نماز جنازہ والا درود پاک ہے نا، در حقیقت وہ بھی درود ابراہیمی کا شارٹ کٹ کیا ہوا ہے، وہ شارٹ ہے۔ اب اس کے اندر جو الفاظ ہے نا، کما صلیتا وسلمتا وبارکتا، یہ سارے کے سارے درود ابراہیمی میں اللہم بارک، ٹھیک ہے نا، کما صلیتا، یہ سارے کے سارے وہ کلمات ہیں جن کا ہم نے اختصار کر کے وہ نماز جنازہ والا درود پاک بنایا ہے۔ تو اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو نماز جنازہ والا درود پاک نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اچھا، تیسری تکبیر کے بعد عام طور پہ بندے کہتے ہیں جی ہمیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ اولاً تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ والی دعا ہی یاد کریں۔ نماز جنازہ کی کوئی جو دعائیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہیں، صدر الشریعہ نے لکھی ہے، وہ تو 17-18 دعائیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ایک دعا رائج ہے، اللہم اغفر لحینا میتنا، اگر کسی کو یہ نہیں یاد تو سورہ فاتحہ شریف بطور دعا کے پڑھ لے۔ سورہ فاتحہ شریف جس طرح یہ قرات ہے، اسی طرح یہ دعا بھی ہے، کہ اس کے اندر دعا بھی کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو فقہا نے یہ لکھا، خصوصاً حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائن العرفان کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو نماز جنازہ والی دعا یاد نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ سورہ فاتحہ شریف بطور دعا کے پڑھ سکتا ہے، بطور ثنا کے نہیں پڑھنی، بطور قرات کے نہیں پڑھنی، کہ نماز جنازہ کے اندر قرات قرآن نہیں ہے، قرات نہیں ہے۔ قرات میں نے بتایا تھا نا کل، قرات وہ ہے جو قرآن پاک کا حصہ ہو، میں نے بتایا تھا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، تو نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بطور دعا کے پڑھ سکتا ہے، بطور قرات کے نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اس کے بعد 3 تکبیریں ہوگی۔ چوتھی تکبیر جس وقت امام کہے گا تو چوتھی تکبیر کے بعد جناب علی ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ کر پھر سلام پھیرنا ہے، کیونکہ آگے ہم نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، لہذا چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ دونوں چھوڑ دیے، امام جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز جنازہ آپ پڑھ لیں۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو جنازگاہ میں اس وقت پہنچتا ہے جس وقت جنازہ کھڑا ہے، اب اسے پتہ ہے وضو کروں گا تو نماز جنازہ جاتا رہے گا، یہ ادھر ہی جنازگاہ کی دیواروں پر ہاتھ مار کر
ہاتھوں کا اور دونوں چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا تیمم کرے، یعنی مسح کرے اور نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ایک دو تکبیریں رہ گئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد نماز جنازہ وہی روٹین کے مطابق پڑھوں گا تو لوگ آگے پیچھے سے گزرنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ کیا کرے، اللہ اکبر، اللہ، جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں نا وہ تکبیریں کہنے کے بعد سلام پھیر کر اپنا نماز جنازہ کمپلیٹ کر دے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ شہر میں سے اگر کسی ایک بندے نے بھی پڑھ دیا تو نماز جنازہ ہو گئی، اگر پورے شہر نے نہ پڑھا تو سارے کا سارا شہر گناہ گار ہوگا۔ اور آخری مسئلہ وہ سماعت کر لے، کیونکہ یہ مسئلہ چونکہ کم پیش آتا ہے، بہرحال پیش تو آ ہی جاتا ہے، ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ پیش آیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ ہمارے اس شہر لالہ موسیٰ میں کہیں دور علاقے سے آیا اور ادھر آ کر فوت ہو گیا۔ اب اس کے پچھلوں کا ہمیں نہیں پتا، وہ بندہ کہاں سے آیا تھا، نہ اس کے بعد کوئی شناختی کارڈ ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی ادھر پہنچائی جا سکے۔ اب ادھر جو ہے نا وہ بلدیہ والوں نے یا جس طرح بھی کر کے کفن دفن کر کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ اب پہلا تو مسئلہ یہ یاد رکھیں، جب اس کے گھر والوں کو پتا چلے گا کہ ہمارا تو جو ہے نا وہ عزیز فلاں شہر کے اندر فوت ہو گیا، اب وہ آ کر نہ قبر کی منتقلی نہیں کر سکتے۔ قبر منتقل یہ نہیں کر سکتے بھئی اس مردے کو نکال کر ہم اپنے شہر میں لے کے جائیں گے، کیونکہ اس میں میت کی بے ادبی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، ہمیں ہی اجازت نہیں کہ ہم قبروں کو خواہ مخواہ کھولیں، اسے ادھر ہی دفن رہنے دیں۔ اگر اس بندے کو فوت ہوئے تیسرا دن ہے اور تیسرے دن کا سورج غروب نہیں ہوا، تیسرے دن کا سورج غروب نہیں ہوا تو آپ اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ، صرف کون؟ اس کے گھر والے، ہر بندہ نہیں، کیونکہ گھر والا اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو بیٹا ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ اس کا ولی اقرب ہے، قریبی رشتہ دار ہے۔ اس کے لیے صرف اجازت ہے کہ اگر کسی کو اس طرح دفنا دیا گیا کہ اس کے پچھلوں کو خبر نہ ہوئی تو اس کے پچھلے تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی قبر پر آ کر، جس طرح عام جنازہ پڑھتے ہیں، یہ قبر ہے مثال کے طور پر، تو اسی طرح جنازہ کی چاروں تکبیریں کہہ کر اور مکمل جنازہ پڑھ لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر چوتھا دن ہو گیا، اب نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی قبر پر، اب نماز جنازہ قبر پر نہیں پڑھی جائے گی، اب اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے دن ہی پتہ چل گیا لیکن صبح جنازہ ہو گیا تھا، تب بھی یہی حکم ہے کہ قبر پر جنازہ پڑھنا ہے، اسے نکال کے جنازہ نہیں پڑھنا۔ دوسرے دن بھی یہی حکم ہے، تیسرے دن بھی یہی حکم ہے، لیکن چوتھے دن یہ ہے کہ اب نماز جنازہ موقوف کر دینا ہے، اب صرف اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، اصالہ ثواب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ